السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل اور ایک یونیک قسم کا ٹاپک ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی بچے سے سوال کیا جائے، وہ بچہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی سے بھی اگر پوچھ لیا جائے کہ بالی ووڈ کے کسی اسٹار کا نام جانتے ہیں آپ، یا ہالی ووڈ کے اندر جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں کسی کا نام بتا سکتے ہیں، یا بالی ووڈ کے جتنے بھی خان ہیں ان میں سے کسی خان کا نام بتا سکتے ہیں، تو وہ فوراً فر وہ نام گنوانا آپ کو شروع کر دے گا۔ پاکستانی ڈرامے کے اندر جتنے بھی ایکٹر اور ایکٹریسز کام کرتی ہیں ان کے نام آپ کو فر بتانا شروع کر دے گا۔ لیکن جب بات آتی ہے، سوال پوچھا جائے عشرہ مبشرہ میں سے کسی کا نام معلوم ہے، تو سوائے ایک دو کے گنتی آگے نہیں جائے گی۔ صحابہ اکرام میں کچھ نام گنوا دیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان، حضرت علی، اور جو مشہور صحابہ ہیں، ابو ہریرہ ہیں، سلمان فارسی ہیں، معاذ بن جبل ہیں، یہ مختصر گنتی آپ کو گنوائے گا اور اس کے بعد سٹاپ لگ جائے گا۔ ہمارا اصل میں المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے رول ماڈل صحابہ کی شخصیات کو نہیں بنایا۔ ہم نے اہم شخصیات جن کو سمجھا ہے وہ ہمارے دنیا کے سیلیبریٹیز ہیں، وہ آج ٹیلی ویژن پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ بالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں، وہ ڈرامے کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں کہ جن کو ہم اپنا رول ماڈل تصور کرتے ہیں، جن کو ہم اہم شخصیات تصور کرتے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جیسے ان کے بال ویسے ہمارے بال، جیسا ان کا اوڑھنا پہننا اس طرح ہمارا اوڑھنا پہننا، جس طرف وہ جائیں گے اس طرف ہم جائیں گے، جس سیڑھی پر وہ چڑھیں گے اسی سیڑھی پر ہم چڑھیں گے، جو ٹرینڈ وہ چلائیں گے اسی ٹرینڈ کو ہم چلائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ وہ سیلیبریٹیز نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ سیلیبریٹیز نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا اولئک اصحاب الجنہ۔ یہ وہ سیلیبریٹیز نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون۔ یہ وہ سیلیبریٹیز نہیں ہیں، وہ تو کچھ اور لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی تعلیم و تربیت پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں کروائی تھی، ان کے زیر سایہ کروائی تھی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک صحابی رسول کا تعارف رکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کی زندگی کیسی ہوا کرتی تھی، صحابہ کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا بولنا، ان کا آنا، ان کا جانا، ان کی زندگی کے اصول، قواعد، ضابطے، کلیات، وہ کیا ہوا کرتے تھے، کون سے طریقے ایسے تھے کہ جن راستوں پر چل کر وہ حیات جاوداں حاصل کر چکے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اللہ نے ان لوگوں کو، ان شخصیات کو ہدایت یافتہ بنایا تھا۔ فبہداہ مقتدی، اسی ہدایت کی اقتداء ہم نے کرنی ہے۔ یہ وہی راستہ ہے جو راستہ صحابہ کا راستہ تھا، یہ وہی راستہ ہے جس راستے پر چل کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنت تک پہنچے ہیں۔ ہمیں بھی اس راستے کو تلاش کرنا ہوگا، اور صرف تلاش نہیں کرنا، تلاش کرنے کے بعد اس کے اوپر چڑھ بھی جانا ہے، اور چڑھنے کے بعد اس پر چلنا بھی ہے، اور چلنے کے بعد یہ نہیں کہ خود چلنے کے بعد جنت تک پہنچ جائے، نہیں، پہلے اپنی تربیت، پہلے اپنی شخصیت کو نکھارنا، پہلے اپنے اوپر ورک آؤٹ کرنا، پھر اس کے بعد اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے سوسائٹی والوں کو، اپنے کولیگز کو، آفس ورکرز کو، سب کو اپنے ساتھ لے کر اس راستے کے اوپر چڑھ کے ہم نے سب نے ایک ساتھ جنت کی طرف جانا ہوگا۔ یہ ہمارا مقصود ہونا چاہیے۔ ایک صحابی رسول حضرت سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے، ابھی یہ شرک والی زندگی گزار رہے ہیں، ابھی یہ کفر والی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ واقعات اچھے طریقے سے سنتے اور جانتے ہیں۔ میں صرف اشارہ کروں گا کہ جنگ بدر کے بعد وہ جو کفار تھے، قریش کے بڑے بڑے سردار، ان کے اندر ایک
بڑا خطرناک قسم کا ایک غصہ پایا جاتا تھا کہ ہمیں کس طریقے سے شکست مل گئی، ہم کیسے پیچھے بیٹھ گئے۔ وہ جوش، وہ ولولہ ان کو سکھ کا سانس لینے نہیں دے رہا تھا۔ ہوا یہ کہ کسی طریقے سے ایک صحابی رسول تھے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پورا واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ کس طریقے سے اور کس مشن کے اوپر حضرت خبیب اور ان کے ساتھ 2-3 ساتھی اور کسی مشن پہ گئے تھے، تو وہاں پر حضرت خبیب بن عدی کو پکڑ کے گرفتار کر لیا قریشیوں نے۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے خبیب بن عدی کو پکڑا اور اس کے بعد زنجیروں میں جکڑ کر پابند سلاسل کر دیا اور اس کے بعد جیل میں ڈال دیا۔ اور ایک میدان کے اندر آواز لگائی گئی کہ جی فلانی تاریخ کو فلانے میدان کے اندر اس وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر خبیب بن عدی کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ یہ سعید بن عامر الجمحی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ وقت آ چکا اور سارے لوگ، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ نوجوان ہو، وہ بوڑھا ہو یا بچہ ہو، وہ عورتیں ہوں، سب کے سب اسی میدان کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ آگے آگے خبیب بن عدی اور پیچھے پیچھے یہ کفار کا، مشرکین کا یہ پورا قافلہ ان کو باتیں کستا ہوا، ان کو دھکے مارتا ہوا میدان کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعید بن عامر کہتے ہیں میں بھی ایک کڑیل نوجوان تھا، میں بھی سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور میں خود ان قریش، وہ جو کفار تھے، جو سرداران تھے، میں بھی ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور آوازیں لگائی جا رہی تھیں، مار دو، قتل کر دو۔ اسی دوران ایک آواز اور سنائی دی گئی اور آواز یہ تھی، حضرت خبیب بن عدی نے ایک جملہ کہا اور کہنے لگے ان شئتم ان تترکونی ارکع رکعتین قبل مصرعی۔ اے قریش کے کفار، اے مشرکین، مجھے پتا ہے کہ میں شہادت نوش کرنے والا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے جان سے مار دو گے، میری بوٹی بوٹی کر دو گے، لیکن اپنے مرنے سے پہلے صرف ایک خواہش پوری کرنے کی ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے۔ کیا خواہش ہے؟ اپنے اوپر رکھ کے سوچئے، ذرا سوچ کر کے دیکھیے کہ ہمارے مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی وہ رسہ کہ جس رسے کے اوپر چڑھ کر اپنا گلا گھٹوا دینا ہے۔ ایک انسان ذرا سوچ کر کے تو دیکھے کہ اگر یہ وقت میرے ساتھ آئے اور سامنے مجھے اپنی موت نظر بھی آ رہی ہے تو میں اپنی کیا آخری خواہش کا اظہار کروں گا؟ What would be my last desire of my life؟ یار میرے بچوں کا خیال کر لینا، یار راشن پہنچوا دینا، یار کم از کم 6 مہینے کی میرے بچوں کی اسکول فیسز پہنچا دینا، میرے بچوں کو اسکول چھوڑ دینا، میرے بچوں کے لیے کوئی پلاٹ دے دو، وہاں پر ان کو گھر بنا کر کے دے دو۔ ہماری کیا خواہش ہوگی؟ ہم چاہیں گے کہ یہ دنیاوی ساری چیزیں ہمارے پاس آ جائیں، میرے بچوں کو مل جائیں، میری فیملی کو مل جائیں۔ صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صرف 2 رکعتیں ادا کر لینے دو، صرف 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں اور بس۔ وہ مان گئے۔ حضرت خبیب بن عدی آگے بڑھے اور اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کیں اور ادا کرنے کے بعد ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کیا اور کہنے لگے واللہ، اللہ کی قسم، لولا ان تظنوا انی اطلت الصلاۃ جزعا من الموت، اگر مجھے یہ خیال اور گمان نہ ہوتا کہ اگر میں اپنی نماز لمبی کروں گا تو تمہارے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا اچھا موت قریب ہے، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو بڑا اللہ والا بن گیا، اگر تمہارے دماغ میں یہ خیال نہ آتا
تو سنو لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الصَّلَاةِ، تو میں اپنی نماز اس سے بھی زیادہ لمبی کر دیتا۔ مرنے سے پہلے آخری خواہش 2 رکعتیں ادا کرنا۔ صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، خبیب بن عدی کو مارا جا رہا ہے، اور اس مارنے کے دوران وہ کفار، وہ قریش کے بڑے بڑے سردار ایک سوال کرتے ہیں، اور سوال یہ ہے، اے خبیب یہ بتاؤ کہ اتحب ان یکون محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکانک وانت ناجن، کیا تم اس بات کو گوارا کر سکتے ہو کہ تمہیں اس وقت ہم نجات دے دیں، تمہیں چھوڑ دیں، تمہیں آزاد کر دیں، اور تمہاری جگہ پر یہاں پہ تمہارے محمد، تمہارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا دیا جائے، اور یہی سلوک تمہارے نبی کے ساتھ کیا جائے؟ اب ذرا ایک صحابی کا جواب سنیے گا، یہ جواب بہت توجہ سے سننے کے لائق ہے۔ کہنے لگے، واللہ اے قریش کے سرداروں، سنو اللہ کی قسم، ما احب ان اکون آمنا وادعا فی اہلی وولدی وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یؤخذ بشوکۃ، میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اعزہ و اقارب کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اپنے نرم گرم بستر پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور میرے نبی محمد علیہ السلام کے پاؤں کے تلوے پر کوئی کانٹا چبھ جائے، میں اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ سننا تھا، اور سننے کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ خبیب بن عدی کی ناک کو کاٹا گیا، خبیب بن عدی کے کانوں کو کاٹا گیا، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلیوں کو کاٹا گیا، اور سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام لے کر کے نہیں آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ سارا واقعہ، یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی اور دوستوں، شہادت سے پہلے حضرت خبیب بن عدی نے ایک جملہ زبان حال سے کہا، کہنے لگے، اللہم احصہم عددا، اللہ دیکھ لے، ان میں سے ہر ایک کو گن کے رکھ، وقتلہم بددا، اللہ ان میں سے ہر ایک کو برباد کر دے، ختم کر دے، ولا تغادر منہم احدا، اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیو۔ یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا اور جام شہادت نوش کر گئے۔ صحابی رسول سعید بن عامر جمحی کہتے ہیں، میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس واقعے کو 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے گزر گئے، لوگ اس واقعے کو بھول گئے، لیکن یہ واقعہ، یہ منظر میری آنکھوں کے اندر، میرے دماغ کے اندر، میرے دل کے اندر رچ بس گیا۔ کہتے ہیں میں رات کو سوتا تو میرے خوابوں کے اندر خبیب بن عدی کا سارا منظر میرے سامنے آ جاتا، میں دن میں ہوتا، میری آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی تو وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے چلتا رہتا۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ، خبیب بن عدی کی شہادت، میرے اسلام لانے کی وجہ بن گئی، اور سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر کے آ گئے۔ میرے بھائی اور دوستوں، سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے خبیب بن عدی کی شہادت سے بہت سارے اسباق حاصل کیے۔ ایک سبق تو یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد دنیا آپ کو کتنا ہی تنگ کرے، مضبوطی کے ساتھ ایمان کو تھام کے رکھنا۔ دوسری چیز جو میں نے خبیب بن عدی کی شہادت سے سیکھی وہ یہ کہ اپنے نبی کے ساتھ کتنی محبت، کہ انسان مرنے کے قریب ہے، اس کی ناک کو کاٹا جا رہا ہے، اس کے کانوں کو کاٹا جا رہا ہے، اس کی آنکھوں کو باہر نکالا جا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سب کچھ برداشت ہے، لیکن اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی برداشت نہیں ہے۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اس واقعے سے یہ بھی سیکھا
کہ اپنے نبی سے مسلمان کتنی زبردست قسم کی، کتنے نیکسٹ لیول کی محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے نبی سے ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اپنے نبی کے صرف اور صرف نام لیوائیں کہ جی نبی کے لیے محبت، نبی کی شان، نبی کی عظمت، نبی کی مرتبت، اور آپ کی شان کے لیے ہم جان قربان کر دیں گے، ہم خون بہا دیں گے۔ لیکن جب بات آتی ہے عملی رویے کی تو اس میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر کے آ گئے، اور اسلام لانے کے بعد ایک جلیل القدر صحابی بن گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور دیکھا، آپ سے تعلیم حاصل کی، آپ سے تربیت کروائی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے، اور یہ ایک جلیل القدر صحابی بن چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بن جاتے ہیں، اور سعید بن عامر وقت کے خلیفہ کو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں۔ وہ نصیحتیں سننے سنانے کے قابل ہیں، اور یہ نصیحتیں صرف میرے لیے نہیں ہیں، صرف آپ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ نصیحت، یہ صحابی رسول کی نصیحت ہے۔ یہ نصیحت ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جس کو اللہ نے صاحب اقتدار بنایا ہے۔ یہ نصیحت ہر اس انسان کے لیے ہے کہ جس کو اللہ نے تختہ اقتدار پر بٹھایا ہے، جس کو حکمرانی دی ہے، جس کو تسلط دیا ہے، جس کو اختیار دیا ہے، جس کو دنیا کی حکومت دی ہے۔ یا صرف دنیا کی حکومت نہیں، ان اصولوں کی اپلیکیشن انسان وہاں پر بھی کر سکتا ہے، اس انسان پر بھی کر سکتا ہے جس انسان کو اللہ نے کسی کمپنی کا CEO بنایا ہے، کسی فیکٹری کا بڑا بنایا ہے، کسی آرگنائزیشن کا بڑا بنایا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، اگر آپ کسی کمپنی کے CEO ہیں، اگر آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں، اگر کسی بڑی آرگنائزیشن کے، بڑے ادارے کے آپ سرکردہ ہیں، تو یہ نصیحت آپ کے لیے ہے اور ہم سب کے لیے ہے۔ سنیے گا ذرا، صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں، یا عمر، اے عمر، اوصیک ان تخش اللہ فی الناس، میں تمہیں یہ نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ ان تخش اللہ فی الناس، لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تم ظلم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عدل کو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو تم انصاف کرنا بند کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارا جھکاؤ کسی ایک پارٹی کی طرف ہو جائے اور دوسری پارٹی کو تم بالکل ایک طرف لگا دو۔ ان تخش اللہ فی الناس، لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کسی کے ساتھ بے اعتدالی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو جائے، کسی کا حق تم نہ کھا لو، تم کسی کے مال کو غصب نہ کر لو۔ ان تخش اللہ فی الناس۔ دوسری نصیحت، ولا تخش الناس فی اللہ، ولا تخش الناس فی اللہ، اللہ کے نظام کے معاملے میں جب اللہ کے نظام کی باری آ جائے، اللہ کی حکومت کی باری آ جائے، نظام اسلام کی تنفیذ کی باری آ جائے، تو یہ ایک حاکم وقت کے لیے نصیحت ہے صحابی رسول کی، سعید بن عامر الجمحی کی، کہ دنیا کے کسی بڑے سے نہ ڈرنا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے سردار ہیں، کسی سردار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے اندر اسلام کا نفاذ کرو۔ وَلَا تَخْشَ النَّاسَ فِي اللَّهِ، اللہ کے معاملے میں لوگوں سے نہ ڈرو۔ لوگوں کے معاملے میں اپنی دنیا کو چلانے کے لیے، اپنے ملک، اپنے وطن کو چلانے کے لیے، اپنی قوم کو آگے لے جانے کے لیے IMF سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَخْشَ النَّاسَ فِي اللَّهِ، لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ کے احکامات کی تنفیذ اپنے ملک کے اندر کرو، جبھی تمہاری کامیابی ہوگی، جبھی تمہیں فلاح مل جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستوں، سعید بن عامر الجمحی کی ایک اور نصیحت کہتے ہیں کہ وَأَلَّا يُخَالِفَ قَوْلُكَ فِعْلَكَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بول کچھ اور ہوں، تمہاری گفتگو کچھ اور ہو اور تمہارا عمل کچھ اور ہو۔ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کام تم خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ جو عمل خود نہیں کرتے،
اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو بڑی دعوت دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول چکے ہو، نماز پڑھو، یہ کرو، روزہ رکھو، صدقہ و خیرات دو، زکوٰۃ دو، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرو، اور خود میاں فصیحت اپنے آپ کو بھول گئے۔ یاد رکھیں، اسلامی نظام اور اسلامی نظام کے احکامات، اس کی تنفیذ انسان سب سے پہلے اپنے اوپر کرتا ہے۔ دنیا کو نہ بدلنے کے لیے نکل جائیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں، عملی رویے کے اندر تبدیلی لے کر کے آئیں، قرآن کے ذریعے سے، احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے اندر پہلے انقلاب لے کر کے آئیں، اپنے اندر تغیر اور تبدل لے کر کے آئیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، خوش مزاج بن جائیں، خوش اخلاق بن جائیں، ایسے بن جائیں کہ سامنے والا دیکھ کر آپ کو خوش ہو جائے، ایسے بن جائیں کہ آپ کی مسکراہٹ پر دنیا قربان ہونے کو تیار ہو جائے، ایسے بن جائیں کہ آپ کی مسکراہٹوں کے چرچے اور آپ کے اخلاق کے چرچے پوری دنیا کے اندر وائرل ہو جائیں۔ اور اگلی نصیحت صحابی رسول کرتے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ مَا صَدَّقَهُ الْعَمَلِ، سنو، بہترین بات وہ ہوتی ہے، بہترین قول وہ ہوتا ہے، اور بہترین گفتگو وہ ہوتی ہے کہ جس گفتگو کی تصدیق انسان کا عمل کر رہا ہوتا ہے۔ نماز پڑھو، میں خود بھی نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دو، میں خود بھی زکوٰۃ دیتا ہوں، امر بالمعروف کرو، میں بھی کرتا ہوں، نہی عن المنکر کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ انسان کا جو عمل ہے وہ عمل انسان کی گفتگو کی تصدیق کرے۔ یہ صحابی رسول کی نصیحت تھی وقت کے حکمران کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہیں، اور سعید بن عامر الجمحی کی پرہیزگاری، للہیت، تقوی کو دیکھ کر ان کو حمص کی گورنری سونپ دیتے ہیں۔ حمص کا گورنر ان کو نامزد کر دیتے ہیں، اور کرنے کے بعد حمص ان کو روانہ کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد، بہت توجہ سے سنیے گا ذرا، کچھ عرصے کے بعد حمص سے ایک ڈیلیگیشن آتا ہے، ایک وفد آتا ہے، اور بڑے مستند قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب سوال کرتے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے شہر حمص کے اندر کون کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ذرا ان کے نام لکھوا دیجئے، ہم کچھ کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی راشن کا انتظام کر دیا جائے، کوئی چاول، آٹے اور گھی اور اس قسم کی چیزوں کا انتظام کر دیا جائے، ان کی معاونت کر دی جائے۔ اب وہ جو حمص سے آیا ہوا ڈیلیگیشن اور وفد ہے، وہ سب کے نام لکھوا رہا ہے کہ جی فلان بن فلان، فلان بن فلان، فلان بن فلان، اور سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن خطاب نے سوال کیا، کون سعید بن عامر؟ تمہارے گورنر؟ کہنے لگے جی عمر بن خطاب، ہمارے گورنر سعید بن عامر الجمحی کا نام بھی لکھ لیجئے۔ کتنے عرصہ گزر جاتا ہے، کتنے دن گزر جاتے ہیں، اور ان کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا۔ یہ حاکم وقت، یہ شہر کے گورنر کہ جن کی تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، جن کو تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی، جو کرپشن سے پاک تھے، جو سود سے پاک تھے، جو جھوٹ، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، اس قسم کی چیزوں سے بالکل دور اپنے آپ کو رکھا کرتے تھے، صاحب اقتدار ہیں، حمص کی گورنری ان کے پاس ہے، اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے صاحب اقتدار لوگ ہیں کہ جن کی گواہیاں وہ خود نہیں، عام لوگ دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت عمر بن خطاب نے 1000 دینار کا پورا شاپر بھرا، اور کہنے لگے کہ یہ جا کے اپنے گورنر، حمص کے گورنر سعید بن عامر الجمحی کی خدمت میں جا کے رکھ دینا، اور یہ کہنا کہ یہ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے۔ اب ذرا سننے والی بات ہے، یہ ڈیلیگیشن واپس اپنے شہر گیا، اور جانے کے بعد یہ پورا 1000 دینار کا بھرا ہوا تھیلا اپنے گورنر، حمص کے گورنر سعید بن عامر الجمحی کی خدمت میں رکھا، اور کہنے لگے کہ یہ حضرت عمر بن خطاب نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔
اب جب ان کی بیوی نے دیکھا اچھا ماشاء اللہ تو ذرا سنیے گا ذرا، کہنے لگیں الحمدللہ الذی اغنانا عن خدمتک اشتری لنا مؤنتا واستأجر لنا خادما۔ اے سعید بن عامر، اب آپ ایسا کریں کہ گھر کے اندر کسی خادم کو رکھ لیں، کسی ملازمہ کو رکھ لیں، تاکہ ہمیں تھوڑا سا ریلیف مل جائے اپنے گھر کے کاموں سے۔ سنیے گا ذرا، سعید بن عامر صاحب اقتدار، حمص کے گورنر، وہ جواب دیتے ہیں وَهَلْ لَكِ فِي مَا هُوَ خَيْرٌ مِّن ذَلِكَ، کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں ہے؟ اس سے بہتر کچھ نہ لے لیں؟ سنیے گا ذرا، جواب دیا ٹھیک ہے بالکل ایسا کر لیتے ہیں۔ سعید بن عامر نے دوبارہ کہا نَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ يَأْتِينَا بِهَا وَنَحْنُ أَحْوَجُ مَا نَكُونُ إِلَيْهَا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس رقم کو ہم کہیں پر جمع کروا دیتے ہیں، اور جب ہمیں اس کی ضرورت ہوگی تب ہم اس رقم کو واپس لے لیں گے۔ بیوی نے وضاحت طلب کی، and she asked وما ذاکا، وہ کیا چیز ہے، وہ کہاں جمع کروانا ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ تو ہے نہیں، کس کو دینا ہے، کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے نقرضها اللہ قرضا حسنا، ہم اس 1000 دینار کے شوپر کو اللہ کو قرض دے دیتے ہیں، یہ اللہ کو قرض دے دیتے ہیں۔ اور اللہ بھی کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، اللہ اس کے قرض کو بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، صحابی رسول سعید بن عامر الجمحی، حمص کے گورنر، سارا پیسہ، سارا مال و متاع یتیموں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، کسی کو راشن دے دیا، کسی کو دال بھجوا دی، کسی کو آٹا بھجوا دیا، کسی کو کچھ نقد پیسے دے دیے، اور سارے 1000 دینار جو رقم تھی وہ سب کی سب ختم کر دی بانٹ کر۔ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ان رویوں سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا المیہ بن چکا ہے کہ پیسہ کمانے کی دوڑ کے اندر ہر کوئی لگ گیا، صبح سے شام تک ہمارا مطمع نظر پیسہ پیسہ پیسہ، یہ میٹنگ وہ میٹنگ، لیکن ہماری توجہ غریبوں کی طرف نہیں ہوتی۔ ہماری توجہ آج ہمیں بس یہ ہے کہ اپنا کسی طریقے سے بینک اکاؤنٹ بھر لیں، ہم بھی کھائیں، اور اس کے بعد 100 سال تک ہماری آل اولاد کھاتی رہے۔ ارے 100 سال میں آنے والی آل اولاد کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ اس وقت موجودہ جو لوگ ہیں دنیا کے اندر، جو غریب عوام ہے، اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو ان کی خدمت کے اندر اپنے پیسے کو لگائیے۔ یہ جو پیسہ اللہ نے دیا ہے، یہ پیسہ اپنی ضرورت کی چیزیں استعمال کریں، اور اس کے بعد جو زائد ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے لگا دیجئے، وہ مساجد بنوانے میں لگا دیجئے، وہ لوگوں کے لیے کنویں بنوانے میں لگا دیجئے، وہ ماہانہ راشن کے اندر لگا دیجئے، ان کے لیے کہ جو سال ہا سال ترستے ہیں گوشت کھانے کے لیے، صرف بقرعید کے موقع پر وہ گوشت کھا پاتے ہیں، لگا دیں اس پیسوں کو ان کے لیے۔ کوئی سیٹنگ ایسی بنا دیں کہ ہر مہینے اپنی طرف سے ایک گائے کٹوا کر کے دے دیں، کوئی سیٹنگ ایسی بنا دیں کہ ہر مہینے اپنی طرف سے مرغیاں کٹوا کر کے غریبوں کے گھر گوشت بھجوائیں۔ خدا کی قسم، اس سے جو برکت حاصل ہوگی وہ دنیا کی کسی چیز سے آپ کو برکت حاصل نہیں ہوگی۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہم پیسہ لگائیں گے، پیسہ خرچ کریں گے تو خرچ ہوگا اور آئے گا نہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، ما نقص مال عبد من صدقۃ، یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ صدقہ کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں، دماغ یہ کہتا ہے، ہماری فکر یہ کہتی ہے اور عقل یہ کہتی ہے کہ اگر صدقہ کرو گے مال کم ہوگا، سود لوگے تو مال بڑھے گا، لیکن اسلامی جو میکینزم ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے صدقہ کرو گے مال بڑھے گا، سود کھاؤ گے مال گھٹ جائے گا، اور صرف گھٹے گا نہیں، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ بھی ہو جائے گی۔ تو کیوں نہ ہم اپنے مال کو بڑھائیں صدقہ کر کر، خیرات نکال کر، عطیات دے کر۔ اور عطیات کہاں پر؟ ایسے ہی جو روڈوں کے اوپر لکھ لکھ کر بینرز لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس جمع کرائیں، جن کی نہ داڑھی ہے، جو نہ نماز پڑھتے ہیں، جن کو آپ مسجد میں کبھی نہیں دیکھیں گے،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا ہمیشہ سے یہ لوگوں کو کہنا ہے کہ اپنا تعلق مستند علماء کے ساتھ رکھیے، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ تھا وہ سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے تھا۔ انشاءاللہ مزید کچھ صحابہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید پر کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً، وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔